مولوی اور اس کی بیوی۔ خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا، وہیں اس نے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا جہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے اس سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے اور رات کو محلے کے لوگ دین کی باتیں سیکھنے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی رزق روزی سے بے نیاز قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہیں تھا مگر اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ ایسی تلخ گھڑیاں بھی آتی تھی کہ وہ زندگی سے بیزار سا ہو جاتا تھا۔ جب بچے سو جاتے اور آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے۔ کچھ دیر ہی ہوتی تھی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی، خدا بخش سے زور سے کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ غربت کے غلام ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں مسجد مدرسے کو چھوڑ کر زمینداری کرنے لگوں اور زمینداروں کی طرح عیش کی زندگی بسر کرنے لگوں۔ وہ اکثر بیوی سے ایسی باتیں کرتا مگر پھر کچھ دیر بعد خاموش سا ہو جاتا۔ تارا جو اس کی بیوی تھی اس سے اکثر کہتا، اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور اپنے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ تو دے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود بیوی کے رات دن کے طعنوں نے اسے زندگی میں کچھ مایوس سا کر دیا تھا۔ وہ تمنا کرنے لگتا، کاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ بھی زمینوں اور باغات کا مالک بن جائے۔ خدا بخش نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے اور اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں وہ ہر رات کو رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگنے لگتا تاکہ اس کی دعا کو شب قدر نصیب ہو جائے اور اس طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک رات جب اس کی بیوی نے اسے بہت تنگ کیا تو وہ اداس ہو گیا۔ اس نے سونا چاہا تو سو نہ سکا۔ وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر دریا کے کنارے جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا اور آسمان کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور پھر اس شب قدر کی رات کو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایک نور دیکھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جو نہایت شیریں آواز میں کہہ رہا تھا، یہ 3 شیشے کی گولیاں لے لو، جب کبھی تم ان میں سے ایک شیشے کی گولی آسمان کی طرف پھینک کر دعا کرو گے تو تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور صرف تمہاری 3 دعائیں قبول ہوں گی، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ خدا بخش کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی غور طلب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ 3 دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس نے مضبوطی سے تینوں شیشے کی گولیاں اپنے ہاتھ میں دبا لی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان گولیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ اگر یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو وہ اسے خواب سمجھتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے خوف دور ہونے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ خدا کی رحمت کو اس نے پا لیا ہے۔ وہ فوراً گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بیوی کو جگا کر سارا واقعہ اس کو سنایا اور شیشے کی گولیاں اسے دکھانے لگا۔ وہ اپنی دعا کے قبول ہو جانے کے نشے میں چور تھا۔ وہ بیوی سے بولا، تارا اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تیری ہر خواہش پوری ہوگی۔ جب اس کی بیوی کو اس عجیب واقعے سے کچھ سکون محسوس ہوا تو اس نے سب سے پہلے آئینہ دیکھا۔ اس کا چہرہ آئینے میں جھریوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ غور سے آئینے میں اپنے چہرے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس نے آج پہلی بار آئینہ دیکھا ہو۔
وہ ایک لمحے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان، جائیداد اور باغوں کی آرزو بھول گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا اسے مال و جائیداد کی اتنی ضرورت نہیں جتنی حسن و شباب کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے شوہر سے کہنے لگی، خدا بخش، ہم باغوں اور زمین کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ آپ صرف 3 ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے یہ دعا مانگیے کہ صبح ہونے سے پہلے میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں، کیونکہ جو شخص زمینوں اور باغوں کا مالک ہو اس کی بیوی بھی حسین ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال ہو۔ جاؤ ابھی اور فوراً یہ دعا مانگو۔ خدا بخش باہر نکلا، دریا کے کنارے جنگل کا رخ کیا اور آسمان کی طرف ایک شیشے کی گولی اچھالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر خدا بخش خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ دنیا کی حسین ترین عورت کا شوہر بن جائے گا، مگر کیا اس نے اس بارے میں جلد بازی تو نہیں کی اور اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہر طرح کے وسوسوں کو دل سے دور کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ صبح ہوتے ہی دنیا کی حسین ترین عورت اپنے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ساحرانہ حسن کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ بڑی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا کی ملکہ حسن بن چکی ہے تو وہ اپنے لیے اچھے سے کپڑے تلاشنے لگی، مگر اسے اپنے کپڑوں میں سے کوئی بھی جوڑا پسند نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، آج مجھے سب سے پہلے شہر جا کر اپنے لیے اچھے سے کپڑے لانے چاہیے۔ جتنا بھی گھر میں روپیہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ جب خدا بخش ہو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ یہ ہوا کیا، بیوی کہاں گئی اور کیوں گئی۔ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنسو رکے تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڑ آئے۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس کے دماغ میں چکر سے آنے لگے تھے۔ کاش وہ تقدیر پر شکر گزار رہتا اور ایک غیبی معاملے کے پیچھے نہ پڑتا جس کے انجام کی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ کچھ دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہا، پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا اور لالچ میں آ کر چھلانگ لگا دی، جس کا انجام شرمندگی ہے۔ ساتھ والے کمرے سے چاروں بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آئی تو وہ اپنی گہری سوچوں سے بیدار ہوا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ایک بچے نے کہا، بابا ماں کہاں گئی؟ وہ کسی کام سے گئی ہوں گی، ابھی آتی ہوں گی، اس نے بچوں کو جواب دیا۔ بچے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو سب مدرسے کی طرف چلے گئے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ پھر اپنے خیالوں میں ڈوب گیا کہ اس کی بیوی تارا کہاں چلی گئی جو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ کچھ ضرورت کے لیے پیسے تلاش کرنے لگا تو چند پیسوں کے سوا گھر میں اسے کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس سا ہو کر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دوپہر کے وقت اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی ایک دم اندر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی نظر بیوی پر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔
جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی اور مسکرا کر بولی، خدا بخش، آج سے آپ ملکہ حسن کے شوہر بن گئے ہیں، اور ہاں، آپ نے میرے لیے نہ جوڑے کی تعریف کی اور نہ میرے زیورات کی داد دی۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بھائی بڑا خوبصورت جوڑا ہے، آج تم نے نہ ناشتہ کیا نہ جھاڑو دی، کیا بات ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی، اوئے بڈھے، یہ نرم و نازک ہاتھ کوئی جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے کے لیے ہیں؟ جا کہیں سے کام کرنے والی نوکرانی لے آ، افسوس تو نے اس حسن کی کچھ قدر نہ کی۔ یہ جسم نرم و نازک گدوں کے لیے ہے یا تیری روٹیاں پکانے کے لیے؟ یہ سن کر خدا بخش کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی اپنے حسن اور زیورات کو آئینے میں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ چڑسی گئی اور بولی، جس دن اس بڈھے سے میری شادی ہوئی تھی اسی دن میری قسمت پھوٹ گئی۔ یہ حسن تو نوابوں کے شایان شان تھا، نہ کہ مسجد کے مولوی کے، جو کتابوں اور مسجد و مدرسے کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خدا بخش بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اس کی دعا کا کرشمہ ہے۔ اگر وہ دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اسے کوئی بھی نہ جانتا۔ کیا ایک متقی پرہیزگار ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ وہ اس کی سوچوں کا تانا بانا توڑ کر بولی، او بدصورت بڈھے، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کو حسن کے ساتھ ساتھ زبان بھی تیز مل گئی، جو پہلے کبھی نہ تھی۔ تارا پھر بولی، میں جب اپنے باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی، اس مولوی نے میری صحت اور جوانی کو گھن لگا دیا۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا ہے تو اس نے میری کچھ قدر نہ کی۔ کم بخت جل گیا ہے میرے حسن سے، کہتا ہے روٹیاں پکا، برتن دھو، یہ برتن کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا پوری زندگی میں برتن ہی مانجتی رہوں گی؟ اسے بھی تو شرم نہیں آتی ایسی حسین عورت سے یہ باتیں کہتے ہوئے۔ کیا ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نہ بابا نہ، اب تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر، یا ساری عمر بیوقوف ہی رہے گا۔ مگر تیری عقل تو مدرسے کے لڑکے لے گئے ہیں، کہیں سے کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ گھر کا سارا کام خود کر۔ میرا دل بھر گیا ہے ان کاموں سے، کیا مجھے پوری زندگی آرام اور سکھ نصیب نہیں ہوگا؟ پوری زندگی میں ایک دن خوشی کا آیا تو تب بھی تو نے خوش نہیں ہونے دیا۔ ارے کچھ تو خیال کر لے میرا، ہر وقت ٹر ٹر کیا جاتا ہے، خدا جانے کس بلا کا دماغ ہے تیرا، بس بھونکے ہی چلا جاتا ہے۔ خدا بخش نے بیوی کی جب یہ باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ دعا کرنے پر بہت پچھتایا۔ اب اس کے اندر شدید جذبہ انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی بد زبانی کا جواب دینا چاہتا تھا، ایسا جواب جسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، کیسی باتیں کرتی ہے، ایک دو دن میں اتنی زبان دراز ہو گئی، خدا کی پناہ آگے کتنے ظلم ڈھائے گی۔ میں بیوقوف تھا جو سوچے سمجھے بنا تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے، ہوا کو بدلنے میں دیر لگتی ہے مگر عورت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے تارا تجھ سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے۔ خدا تیرے حسن کو غارت کرے۔ یاد رکھ بیوقوف عورت، میں تجھے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے اور اوپر سے غلط باتیں کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا بدصورت کہتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کیا جانے۔ مال و دولت پر جان دیتی ہے مگر شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ بے شرم عورت، کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش کے سامنے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ دریا کے کنارے جنگل کی طرف جا کر شیشے کی دوسری گولی آسمان کی طرف اچھالے
اور یہ دعا کرے کہ اس کی شرکس بیوی گائے بن جائے۔ اب وہ سکون سے تھا۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی۔ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے جیسا بنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے شہر جا پہنچا۔ وہاں کے بازاروں میں وہ گھومنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا ایک ماتم برپا تھا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انسانوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسی آواز نکلتی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اسی طرح آویزاں تھی اور اس کے سرخ کپڑے بھی اسی طرح اس کے جسم پر تھے۔ خدا بخش یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کے چاروں بچے روتے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بابا کل تو ہماری ماں نہایت حسین و جمیل تھی اور آج کیسے ہو گئی؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہے مگر جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو جائے۔ اس کی بیوی چیخنے لگی اور اپنا سر زور زور سے ہلانے لگی اور خدا بخش کی جیب کی طرف اشارہ کرنے لگی جس میں ایک تیسرے شیشے کی گولی پڑی تھی۔ اب آخری شیشے کی گولی کے اچھالنے کا وقت آ گیا تھا۔ خدا بخش نے اپنے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ اب سب سو جاؤ، اور خدا نے چاہا تو صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہوتے ہی خدا بخش دریا کے جنگل کی طرف گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنی آخری شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ بیوی ویسی ہی ہو جائے جیسی پہلے تھی اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد خدا بخش کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے اور اس کی بیوی نے زبان درازی چھوڑ دی اور وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد خدا بخش نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک تختی کے اوپر لکھ دیا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی سب کے دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ وہی غفور الرحیم ہے، باقی سب دنیا تو فانی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔